پہلے ہی اندر سے رونے کی آواز آ گئی، رونے والا بولی حسین ہی میرے نبی جو کہ بڑی محبت رکھتے تھے واپس لوٹے اور یوں کہا اے فاطمہ اے میری بیٹی میرے نواسے کو کیوں لایا ہے؟ مگر بیٹی کے جواب سنے اور پھر دعا کیجیے اور پھر جائیے۔ آج اللہ کا شکر ادا کیجیے، بیٹی نے جواب دیا، حضرت فاطمہ نے کہا ابو جان اب بتاؤ، آپ کو بتانے کی بات نہیں ہے کہ نہیں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، یہ میرا نواسا روتا کیوں ہے؟ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں، میرے نبی کی ناک کی جگہ سے آنسو دودھ پلا رہی تھی، مگر اے میرے ابو جان اب میری چھاتی کے اندر وہ طاقت نہیں رہی ہے کہ میں اپنے ننھے سے تیرے ننھے سے حسین کو دودھ پلا سکوں۔ وہ خدا کی قسم اتنا سننا تھا، ادھر فاطمہ روتی ہے ادھر میرا نبی روتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے نواسے کو ہاتھ میں اٹھایا اور نواسے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا کے یوں کہا اے بیٹے نواسے، اے میرے نواسے حسین، دودھ تو میں بھی تجھے نہیں پلا سکتا ہوں، دودھ تو میں بھی تجھے نہیں پلا سکتا ہوں، سیراب تو تجھے میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، میری بیٹی تیری ماں کے یہاں تو 2 دن کا فاقہ ہے۔ اے میرے نواسے میرے یہاں تو آج 6 روز ہو گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھو بازار میں کھڑے، بازار کہاں بنائیں گے؟ وہ خدا کی قسم اتنا تیری جیب میں پیسہ ہے، یہ تیرے دوست تیرے ہیں، اتنا تیری شہرت ہے، یہ دوست تیرے ہیں، اگر ذرا سی مصیبت آن پڑے وہ خدا کی قسم دوست تیرا فون اٹھانا بند کر دیں گے، محلے چھوڑ دیں گے، آبادیاں چھوڑ دیں گے، بلکہ بہت لوگوں کا حالات یہ دیکھے ہیں، اگر ایک دوست کے اوپر مصیبت آئی تو دوسرے دوست نے پورے ہندوستان کو چھوڑ دیا اور باہر چلا گیا ہے۔ لیکن یہ جو تیری ماں ہے نا، تیرے گھر میں بوڑھی ماں ہے، آج ہمیں بہت لوگ ملتے ہیں مولانا دعا کر دینا، میں گھر سے نکلتا ہوں مولوی صاحب جلسے میں جا رہے ہو دعا کر دینا، ٹھیک ہے بھائی ہم دعا کریں گے، مگر میں کہتے جا رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہتے جا رہا ہوں، لوگوں کی اس تاریخی مسجد میں کہتے جا رہا ہوں، اور میرے بھائیوں پیروں کے پاس دعا کے لیے مت جاؤ، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، بزرگوں کے پاس مت جاؤ، انکار نہیں کرتا ہوں، اگر تمہیں سب سے بڑا بزرگ چاہیے وہ خدا کی قسم میری دعا تو ہو سکتا ہے آپ کے مسافر کے اوپر لالچ میں آ جائے کہ یار جب میں یہاں پچھلے سال جلسے میں آیا تھا بہت لوگوں نے مجھے 10-10 20-20 روپے دیے، انہوں نے مسافر مجھے 200-400 روپے دے دیے، میری دعا تو لالچ میں آ سکتی ہے اور وہ اس مسجد کے لیٹر سے اوپر نہیں جا سکتی ہے۔ آج تجھے بتاؤں اگر وقت کا سب سے بڑا عالم، وقت کا سب سے بڑا بزرگ اور سب سے نیک آدمی تجھے چاہیے تو آج میں تجھے بتاؤں تو وہ تیری ماں ہے، وہ تیرا باپ ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں کی اور میری دعائیں تو عرش تک جائے نہ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اس بوڑھی ماں کی جس کے بال سفید ہے، جس کا خون چوس کے پیپے پر کدو پڑا ہوا ہے، اس کی دعا میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کی دعا کو نہ آسمان روک سکتا ہے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اپنی ماں کو منائیں گے، اپنے روٹھے ہوئے باپ کو منائیں گے۔ او میرے پیارو یہ تو روٹھے ہوئے ماں اور باپ کو منانے کی بات ہے، اور اللہ کو بھی منانا ہے۔ اللہ کو کیسے منانا ہے؟ اللہ تو ایسا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کے گناہ اتنے ہو گئے ہو کہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی تہ تک ہو گئے ہوں تو میرا اللہ پھر بھی اس انتظار میں ہے، میرا اللہ پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور میں اس کی مغفرت کا اعلان کر دوں۔ تو آج سب انشاءاللہ توبہ مانگیں گے، سب اللہ سے معافی مانگیں گے، اور آج یہ عہد کرو کہ اپنی ماں کے دل نہیں دکھائیں گے سب کو انشاءاللہ، اپنی بیوی کے بھی دل مت دکھائیں، میں ان کو بھی نہیں کہوں گا، ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورا ادا کیجیے۔ اس عورت نے تیرے لیے ہر چیز کو چھوڑا اور تیرے پہلوؤں میں آ گئی ہے، اس کی بھی قدر کرنی ہے، مگر تیرے اوپر جو بڑی فضیلت ہے وہ تیری ماں کی ہے، اس کے قدموں میں پڑا رہے گا تو دنیا تیرے قدموں میں ہے، اور تو نے اس سے آنکھیں ملا کے بات کی، تیز مزاج سے بات کی تو تو دنیا کی ٹھوکر ہو گئی۔ حضرات گرامی اب بہت دیر ہو گئی،
مجھے سفر کرنا ہے تاج پورا، تقریباً 250 کلومیٹر کا مجھے سفر کرنا ہے، 250 کلومیٹر میرا کل ظہر میں پروگرام ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ بس اب آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ شب برات کے موقع کے اوپر جو میں نے باتیں کہی ہیں، اگر کہنے نہ کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، اللہ مجھے معاف کروا دے، آپ آمین کہو۔ اگر کوئی بات آپ کے پلے پڑ جائے تو عمل کر لینا، کریں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں پوری آئی نا؟ کوئی بات سمجھ میں اگر نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ لینا، انشاءاللہ پوری تسلی کر کے جاؤں گا۔ بس یہ عہد کر لینا ہے، اور ایک وظیفہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، یہ بتاؤ حج بیت اللہ کی زیارت مدینہ منورہ دیکھنا کون کون چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہاتھ نیچے کرو۔ دیکھو یہ مسلمانوں کی طرف ہے، میرے نبی کا گھر ہر مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، میرے اللہ کا بیت اللہ ہر آدمی دیکھنا چاہتا ہے، مگر اللہ جس کو توفیق دے، جس کو ہمت دے، جس کو پیسہ دے، اللہ کا گھر وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک اور آدمی دیکھ سکتا ہے، ایک وہ آدمی دیکھ سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہوں، کیا ہوں اس کے ماں باپ؟ ماں باپ کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے بڑے احسانات ہیں، خدا کی قسم بال سفید ہو گئے، اب تک اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ سر پہ رومال رکھا ہوا ہے، دن بھر مزدوری کرے گا، اپنے بچوں کے لیے کمائے گا، اس لیے ان کی قربانی کو زیادہ ذکر کر رہا ہوں۔ اور میں نے دیکھا ہے وہ خدا کی قسم میرے والد محترم نے اعلانیہ کہہ رہا ہوں، اعلانیہ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک زمانہ اپنے گھر کا وہ دیکھا ہے، اپنی بیٹی کی ذرا سے بتا کے چلو، ایک زمانہ میرے گھر پہ سے گزرا ہے کہ گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے، کچی کڑی ہے، اور میری ماں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم باہر جاتے ہیں ہماری ماں آواز لگا کے نمک اس کے اوپر روٹی میں لگاتی، موٹی ڈلے والا، پہلے روٹی کو بھگوئی، صبح کی روٹی بنی ہوئی ہے، یہ میرے اپنے گھر کا واقعہ ہے۔ خدا کی قسم میری ماں کا ذکر کیوں نہ کروں، میری ماں مجھے آواز لگاتی پڑھ جا یہاں، ماں پڑھ جا اتنا کہاں جاتا ہے، میں نے کہا نہیں ادھر وہ کھانا کھا رہے تیرے چچا ادھر مت جائے، تو ذرا روٹی کو بھگویا اور بھگو کر کے نمک کی موٹی ڈلی لگائی اور اس کے اوپر نمک لگایا اور پیاز میرے ہاتھ میں دے دیا، خدا کی قسم وہ میری ماں تھی، اور میرا باپ تو ایک نوکر کی طرح زندگی گزاری ہے اس نے، ایک دودھ والے کی ڈیری کے اوپر میرا والد محترم دودھ کا پوری رات کام کرتا ہے، اس کی کینوں میں دودھ ڈالتا ہے، اس کی کینوں کا دودھ ہارتا ہے، اس کا دودھ لکھتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو تھکا تھکا گھر آتا ہے اور پھر ہماری پڑھائی کے انتظام میں لگ جاتا ہے۔ تو ان باپ کا تذکرہ میں کیوں نہ کروں، اور ساری دنیا کے ماں باپ ایسے ہی ہیں، اس لیے خدا کی قسم آج ان ماں باپ کے بوڑھے ماں باپوں کے نوجوان پیغام دے کے جا رہا ہوں، نوجوانوں ان کے سامنے جب یہ چلے نا تو یہ کوشش کرو کہ ہم ان کے نیچے اپنے بدن کو بچھا دیں۔ میرا باپ نوکری کرتا ہے، دودھ والے کی تنخواہ 1200 روپے، چوروں نے رات میں پکڑ لیا، گاڑی روک لی گئی، میری باپ کی کمر کے اوپر، وہ خدا کی قسم اللہ کی جان میں کہہ رہا ہوں، بندوق کی بٹیں میرے باپ کے اوپر لگی ہیں، یہاں تک پہنچانے میں مجھے میرے باپ کا کیسا کردار ہوگا۔ اس باپ نے چوروں سے مار کھائی، بندوق کی بٹ میرے باپ کو لگی، اور جب میرا باپ صبح پہنچا تو کمر مڑ مڑ کے چل رہا ہے۔ ہماری ماں نے پوچھا کیا ہو گیا، خدا کی قسم ہم موجود تھے، یوں نہیں بتایا کہ مجھے چوروں نے چھیتا ہے کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے، یوں کہا اس زمانے میرے باپ نے کہ میری کمر میں چھلکا آ گیا، وزن اٹھاتے ہوئے کمر مڑ گئی۔ جب اگلا دن ہوا خاص سمرون اٹھا کے ریڈی میں پڑھتے تھے، معلوم یہ ہوا ہے جب اخباروں میں آیا کہ فلاں نمبر کی گاڑی میں فلاں آدمی تھے، ان کے ساتھ لوٹ ہوئی، مار پیٹ ہوئی، اس کو اپنے باپ کی سمجھ میں آئی اور یوں دل میں تیار کیا الہ العالمین کہ میرا باپ سردی کے زمانے میں لوگوں کا دودھ بھرتا ہے، صبح نکل جاتا ہے منڈی میں ٹھیلیاں لگاتا ہے، کیوں لگا رہا ہے تیرا باپ ٹھیلیاں، کیوں کیلے بیچ رہا ہے، روزے کی حالت میں اگلا مہینہ روزے کا آئے گا، کیلے لے لو تو روزے سے بھوک سے، مگر دیکھ رہا ہے کہ تمہیں یہ نسلیں موجود ہیں، ان کے پیٹ کو پالنا ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہو یہ کمانے کے لائق ہو جائے تو پھر ان باپوں کی قدر نہ کرے تو طبیعت کو زور نہیں پڑے۔ اس لیے نوجوانوں آج اس مجلس سے یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اب تک جتنا تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گناہ کر لیا ہے، ستا لیا ہے، مگر کبھی کبھی 8-10 دن میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بیوی کے ساتھ تو روز سے کھانا کھاتے ہو، 8-10 دن میں ایک مرتبہ
اپنی اس بوڑھے باپ کے ساتھ بھی کھانا کھا کے دیکھ لینا اور کہنا تجھے بہت زمانہ ہو گیا ہے آپ کے ہاتھوں سے کھانا کھائے گی، آج تم میرے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ۔ اور خدا کی قسم تو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے اس بوڑھے باپ کو دے گا نا، پگڑی والے کو، وہ خدا کی قسم لقمہ اس کے منہ میں نہیں جائے گا، اوپر سے اللہ کی طرف سے تیرے لیے مغفرت کے اعلان ہو رہے ہوں گے۔ اور ایک بوڑھی ماں بیٹھی نا گھر میں، آٹھ تشریف ایک مرتبہ اس کے پاس ہی بیٹھ کے، اماں جان تم نے مجھے بڑی خدمت دی ہے، بی بی میری ناراض تجھ سے لاکھ مگر میں ناراض نہیں ہوں، میری ماں میرے ہاتھ سے کھانا کھا دے۔ اگر تم نے صرف اتنا سا عمل ان بوڑھے والدین کے لیے کر لیا ہے، اور نوجوانوں تمہاری زندگی تو بنے گی مگر تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، اور جنت میں نورانی فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان ماں باپ کے آج کی رات میں اگر کوئی بچہ یہاں موجود ہو، اسے یہ لگتا ہو کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، خدا کی قسم یہی پکڑ لینا، پچاس میں دعا کرنے چلا جاؤں، میں دعا کر لوں، اور خدا کی قسم اگر اسے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا نا، آج کے رات جب تم یہاں سے نکلے گا نا، اس مسجد سے دعا کر کے نکلے گا نا، ایسا ہو کے نکلے گا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آج ہی تم جنت ہی جا رہا ہو۔ اس لیے حضرات گرامی، ان بوڑھے باپ کی بنا قدر نہ کرو، ان ماں کی بنا قدر نہ کرو، ان بیویوں کی بنا قدر بنا کرو، اور ایک حق اور ہے ہمارے اوپر، ہماری بہنوں کا حق ہے، ان بہنوں کو بھی بلایا کرو، ان کو اپنے دسترخوان کو شریک کر لیا کرو۔ کریں گے سب انشاءاللہ، بات کریں گے سب، اپنے ماں باپ کی سب قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اب آخر میں بات مجھے وضع کرنی ہے کہ جو سب چیزوں کا ہمیں ماں باپ کی قدر کا، آخرت کا، قرآن کا، حدیث کا، نماز کا، ذکر کا، تسبیحات کا، شب برات کا اگر کوئی پتہ چلتا ہے تو وہ مدارسوں کے ذریعے سے چلتا ہے نا۔ اگر کسی وجہ سے مدارس بند ہو جائے تو سچ بتائیں، کسی وجہ سے خدا خاصہ اللہ ایسا ہماری زندگی میں بنا کرے، آمین کو، اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی ایسا کام نہ کرے، آمین کو۔ اگر کسی وجہ سے یہ مدارس بند ہو جائے تو سچ بتاؤ، جس قرآن سے آج ہمیں اتنی دوری ہے کہ ہمیں اسے کپڑے دھلنے کی بھی فرصت نہیں ہے، تو کیا کوئی قرآن گھر میں پڑھنے پڑھانے والا مل جائے گا؟ تو سچ بتاؤ ملے گا؟ اور کسی وجہ سے یہ علماء تنگ آ کر کے، تمہاری نفرتوں کا شکار ہو کر کے، تمہارے تانے ہو کر کے، ایک مسجد کا امام ہو، نماز اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، اس کی غیبتیں ہوں،